بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی بے پایاں رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہمیں ہمہ وقت دعا گو رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 30 جون ہے، منگل کا دن، اور آج ہمیں بہت ہی اہم خبریں آپس میں شیئر کرنا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے سفارتی تعلقات آج بدترین نہج کو پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو بتا دیا ہے کہ اس کی کشمیر میں جابرانہ تسلط اور اس کے اقدامات جو وہ انڈین شہریوں کو کشمیری شہریت دینے جا رہا ہے کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے، اور دیگر بھی اہم خبریں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ جو باتیں ہم آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی آرا اور کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی پہ بھارتی دہشت گرد تنظیم را اور اس کے ایجنٹوں کی طرف سے، اس کے سلیپر سیلز کی طرف سے جو دہشت گردانہ واردات کی گئی اور اس کے پیچھے جو مقاصد کار فرما تھے، اس کے بعد پاک بھارت تعلقات جو پہلے سے ہی 5 اگست کو انڈیا کی استعماری گورنمنٹ کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی اور لداخ کو یونین ٹیریٹری قرار دینے جیسے استبدادی اقدامات کے بعد پہلے سے ہی دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی بدترین دور سے گزر رہے تھے۔ لیکن آج پاکستان سے بھارتی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کے 28 ملازمین کی پاکستان سے روانگی کے بعد پاکستان اور بھارت کے سفارتی تعلقات بدترین نہج پر آگے ہیں، اور بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے بھی 140 کے قریب ارکان و سفارتی عملہ سمیت پاکستان کی طرف واپسی ہو رہی ہے۔ اور یہ صورتحال یہ بتانے کے لیے کافی ہے، اس چیز کا بہت واضح اظہار ہے کہ پاک بھارت تعلقات اپنی بدترین انتہاؤں کو چھونے جا رہے ہیں، اور بھارت اپنی ازلی فطرت کی وجہ سے کوئی موقع بھی ایسا نہیں گنوانا چاہتا، ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا کہ جب وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ کرائے کی گاڑیوں میں بھارتی سفارتی عملہ
جو پاکستان میں موجود تھا سوار ہو کر واہگہ بارڈر عبور کر کے واہگہ بارڈر پر رکے بغیر امرتسر کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سے یہ گاڑیاں پاکستان واپس آئیں۔ بھارتی سفارتی عملے میں سے اکثر ارکان کا تعلق ان کی خفیہ ایجنسیوں سے ہے اور یہ موقع بے موقع پاکستان میں تخریب کارانہ کارروائیوں کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں وقتاً فوقتاً ہونے والے دہشت گردانہ اقدامات اور کارروائیوں سے ان کا براہ راست تعلق رہا ہے اور یہ بات بارہا ثابت ہو چکی ہے۔ آج بھارت اور چین کے فوجی کمانڈروں میں بات چیت کا ایک دور، اور یہ ایسا دور جو اس سے پہلے بھی کئی دور ہو چکے۔ دوسری طرف چین نے پینگونگ جھیل پر موجود کئی پہاڑی چوٹیوں پر مزید آگے بڑھتے ہوئے قبضہ کر لیا ہے اور بھارتی فوج کو بزور قوت وہاں گشت کرنے سے روک دیا ہے۔ موبائل نیٹ ورک بھی بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے مقامی رہائشی بتاتے ہیں کہ لداخ میں کبھی بھی تاریخ میں ماضی میں اتنی بڑی تعداد میں فوجی اجتماع نہیں دیکھا گیا۔ مقامی لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور بھارتی حکومت انہیں کسی طرح بھی تسلی دینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی۔ پاک بھارت تعلقات کی صورتحال کچھ اس طرح سے بگڑ رہی ہے۔ بھارت کے ہمسایہ تمام ممالک اس کے خلاف ہیں اور بھارت ان سب کی نفرت کا غصہ پاکستان پہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو گلابی نمک کی فروخت بند کر دی ہے اور اپنا برانڈ دنیا بھر میں خود فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پہلے ہی دنیا کے ایسی ممالک کو اپنا نمک فروخت کر رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نمک کی فروخت کا کوئی معاہدہ پہلے سے موجود نہیں ہے۔ گلابی نمک کی فروخت کے لیے ویلیو ایڈیشن کے اقدامات میں پاکستان نے تیزی لانا شروع کر دی ہے۔ پاکستان بھارت کو صرف 7.04 فی کلو کے حساب سے اپنا انتہائی قیمتی نمک انتہائی سستے داموں فروخت کرتا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی حکمرانوں کی طرف سے کشمیر کی صورتحال بدلنے کے اقدامات کے بعد پاکستان نے بھارت کو گلابی نمک کی ایکسپورٹ یکسر بند کر دی۔ پاکستان نے 18 میں $52 ملین کا 3 لاکھ ٹن سے زائد گلابی نمک دنیا بھر میں فروخت کیا۔ کھیوڑا کانے نمک پنڈ دادن خان کے قریب واقع ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ یہ کان اپنے مخصوص پنک کھیوڑا نمک کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت ہی مشہور ہے۔ سیاحوں کے لیے اپنے اندر اس کان میں بڑی دلکشی اور جاذبیت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اسکندر اعظم کی فوج نے 320 قبل مسیح میں اسے دریافت کیا تھا، لیکن تجارتی پیمانے پر اس کی فروخت مغلیہ دور میں شروع کی گئی تھی۔ آزادی کے بعد سے ہی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اسے چلا رہی ہے۔ ملک بھر میں نمک کی سپلائی کا یہ نمک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سالانہ تقریباً 3,50,000 ٹن نمک یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس نمک میں 600 ملین ٹن اس کان میں نمک کا ذخیرہ موجود ہے۔
اسکندر یا اس کے سپاہیوں کا اس کی دریافت میں کوئی کردار نہ تھا، بلکہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب اس کا فوجی قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اس کے گھوڑوں نے، اس کے قافلے میں موجود گھوڑوں نے یہاں کے پتھروں کو چاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جب سنجیدگی سے غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو عام پہاڑ اور پتھر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نمک ہے۔ تو اس طرح سے کھوڑا میں نمک کی دریافت کا واقعہ ہوا۔ مغلوں نے اس کی تجارت شروع کی اور سینٹرل ایشیا تک یہ نمک بکنے لگا۔ مغلیہ زوال پر یہ کان سکھوں کے قبضے میں آ گئی اور اس طرح سے پاکستان کو یہ عطیہ الہی کی حیثیت سے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ملی، اور اس میں پایا جانے والا پنک سالٹ پوری دنیا میں بہت معروف ہے۔ بہت سی بیماریوں کا اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ بیرون ممالک میں پنک نمک کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور انڈیا کو ہم آج تک یہ نمک بہت ہی سستے داموں بیچتے رہے، اور وہ یہ نمک ہم سے کوڑیوں کے بھاؤ خرید کے اپنے برانڈ کے ساتھ اسے ایکسپورٹ کرتا رہا اور بے پایہ زر مبادلہ کماتا رہا۔ چونکہ پاکستان کی باری باری آنے والی حکومتیں انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا راگ الاپتی رہتی تھیں، اس کے باوجود کہ انڈیا نے کبھی بھی پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا اور ہمیشہ انتہائی استبدادی رویہ اختیار کیا۔ جب بھی اسے موقع ملا اس نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے چند نام نہاد انڈیا کے دوست جب حکمران بنے تو انہوں نے اس پنک سالٹ کو انڈیا جانے سے قطعاً نہیں روکا کہ کہیں اس سے ان کے تجارتی مفادات پر ٹھیس نہ لگ جائے، اور انڈیا کی دشمنی کے باوجود وہ انڈیا سے دوستی کے یک طرفہ نعرے لگاتے رہے۔ لیکن انڈیا نے کبھی بھی پاکستانیوں کی طرف سے دوستی کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو قبول نہیں کیا، اور یہ بات اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔